انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا ہے، پھر جب سانس رکنے لگتا ہے تو شور مچاتا ہے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا، میں سکون چاہتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، اس جملے میں سے میں نکال دو، یہ تکبر کی علامت ہے۔ چاہتا ہوں نکال دو، یہ خواہش نفس کی علامت ہے۔ آپ کے پاس صرف سکون ہی رہ جائے گا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، موت حتمی ہے، رزق تقسیم ہو چکا ہے، بس اس کی تاخیر سے تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حرص اسے کھینچ کر نہیں لا سکتی اور پاک دامنی سے واپس نہیں لوٹا سکتی، اور تحمل کرنا مومن کو زیب دیتا ہے۔ نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر قبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت، عشاء پل صراط پر۔ آپ 40 سال کے ہو جائیں تو سمجھ لیجئے کہ زندگی کی اثر ہو چکی ہے۔ اپنے اخلاق، کردار اور آخرت کی طرف توجہ دیجئے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ تاخیر نہیں ہوا کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کو زیادہ عزت دو۔ وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا، اور کم ظرف ہوا تو خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ آج کی بات، انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، دل کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ عشق کے گرد گھومے اور طواف کرے، اور وہ عشق صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، انسان کو اس کی برائیوں سمیت قبول کرنے والا ہی اچھا دوست ہوتا ہے، ورنہ خوبیاں تو دشمن کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کا خوف کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کے دور میں صبح کو آدمی مومن ہوگا تو شام کو کافر، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ تب آدمی دنیا کے معمولی سامان کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو سب سے بڑھ کر مجھ پر درود بھیجتے تھے۔ ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اگر ہم معاف کرنا اور معافی مانگنا شروع کر دیں۔ انسان کا یقین اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بنجر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ صرف وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر محبت زندہ ہو۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے لوگ اکثر چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا کر نظر انداز کر دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ آپ کے الفاظ بہت طاقتور ہیں، وہ کسی غمزدہ کے دل میں امید کی کرن لا سکتے ہیں، یا وہ اسے مزید کرب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کو ذہانت سے منتخب کریں۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نیکی کرو جو اسے مٹا دے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا لا الہ الا اللہ کہنا بھی نیکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو افضل نیکی ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ دوسروں کو چھوٹا، کمتر، نیچ، برا ثابت کرنے سے آج تک کوئی عظیم نہیں بن سکا۔ کسی کا پردہ رکھنے میں ہی عظمت اور بڑائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت نصیب ہو جانے کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ کریم زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابی عطا کرے۔ آمین۔